زکوٰۃ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب پتہ چل گیا کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، فلاں شخص بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں، فلاں شخص مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں، فلاں شخص کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس گیا اس کی گردن آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا زکوٰۃ کا دور ہے۔ آپ زکوٰۃ کے ہیڈز آف اکاؤنٹس تو پڑھیے، وہ سارے یہی تو ہیں۔ ہر انسان کی جو جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے حب مال کو ختم کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا، مال کو پاک کرنا، دل کو مال کی محبت سے پاک کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی صفات، متقین کی صفات، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہوا ہے اس میں سے کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں۔ وَفَمَا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دیا کرو۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق انفق علیک، کھلے ہاتھ سے خرچ کیا کر لوگوں پہ، میں کھلے ہاتھ سے تمہیں دوں گا۔ اور حدیث میں ہے، اور حدیث میں بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں میں، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو، کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے کہہ دیا ہو نہیں، لا، کبھی نہیں کہا۔ حضور سے جب بھی جو چیز مانگی گئی ہے آپ نے لا کبھی نہیں کہا کہ نہیں 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 بھئی میں یہ نہیں دوں گا۔ یہ دور ہے، یہ زکوٰۃ کی عبادت جو ہے وہ انسان میں یہ شخصیت پیدا کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے۔ تو زکوٰۃ جو ہے حب مال کو کاٹ کے وہ صفات پیدا کرتی ہے انسان کے اندر کہ وہ تھوڑے پہ صبر کرتا ہے، زیادہ پہ شکر کرتا ہے، اس میں کوئی حرص اور طمع نہیں ہوتی، اس میں حلم اور بردباری ہوتی ہے، اس میں دوسروں کے لیے اس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوا اس پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں دے گا، ایک مزاج بن جاتا ہے کہ دیتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا عمل کہ اس نے یہ سارے جو رذائل تھے اخلاقی وہ ختم کر کے انسان کے اندر فضائل پیدا کی۔ اور پھر تیسری خرابی جو ہم نے دیکھی، یہ دو خرابیوں کا میں ذکر کر چکا، ایک حب ذات نماز نے دور کی، حب مال زکوٰۃ نے دور کی، اور اب آ رہا ہے جھوٹ اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی کیا ہے؟ ایمانداری کی زندگی ہے۔ اور روزے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے الفاظ پہ غور کریں، مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جس نے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، کلام میں جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو ترک نہیں کیا
اور جھوٹ کے تقاضے پہ عمل کو ترک نہیں کیا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خام اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ کے تقاضے پہ عمل کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقها، یہ روزے ڈھال ہیں جب تک اس ڈھال کو تم خود پھاڑ نہ دو۔ قیل وما یخرقها یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈھال کو کیا چیز پھاڑتی ہے؟ افمال الکذب والغیبہ، جھوٹ بولنا اور غیبتیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ روزے کی جو اصل ضد ہے وہ جھوٹ ہے، اور روزہ آپ کو سچائیوں کی طرف لاتا ہے۔ سارا سال متنجن کھاتے رہے، قورمے کھاتے رہے، اب روزے کے دوران پتہ چلا کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، کیسے اس کو بھوک ستاتی ہے، مزدور کیسے زندگی گزارتا ہے، کیسے اسے پیاس ستاتی ہے۔ یہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے، گرمی سردی کیا ہوتی ہے، یہ زندگی کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، یہ روزہ بتاتا ہے، ان سچائیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ تو روزہ جھوٹ سے نکال کے سچ کی طرف لاتا ہے، بے ایمانی سے نکال کے تقوی کی طرف لاتا ہے۔ کبھی حلال چھڑوا دیا، ایک مہینہ مشق کرائی، جی تو چاہتا ہے نا شراب پینوں کو، وہ لگا نہیں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیو گے، جی چاہتا ہے حرام کھانے کو، رشوت لینے کو، اس نے کہا حلال روٹی بھی نہیں کھاؤ گے، مشق یہ کروا دی۔ ہم اگر تمہیں کہہ دیں کہ تم حلال روٹی نہیں کھاؤ گے، سافٹ ڈرنک نہیں پیو گے، حلال پانی ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے، چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید میں وہ آیت آگے لا تأکلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، وتدلوا بہا الی الحکام، اور مال کو حکام کی طرف لے جاؤ، نہ لے جایا کرو رشوت دینے کے لیے کہ دوسروں کے حقوق تم کھاؤ۔ یہ روزے کے احکام کے فوراً بعد جو حکم آیا ہے وہ رشوت سے منع کرنے کا آیا ہے، بے ایمانی سے اور جھوٹ کے تقاضے پہ عمل کرنے سے روکنے کا آیا ہے۔ تو روزہ انسان کو جھوٹ سے ہٹا کے سچ کی طرف لاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صدق کا تقاضا امانت ہے اور عدل ہے۔ منافق کی چار ہی تو علامات بیان کی گئی، اذا حدث کاذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب اس سے عہد کیا جائے عہد توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ فرمایا جس شخص میں یہ چاروں علامات موجود ہوں وہ پکا منافق، جس میں چاروں میں سے 3 موجود ہوں وہ 75% منافق، 2 ہوں آدھا منافق، 1 علامت موجود ہو چوتھائی منافق۔ لیکن نفاق کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ۔ چلتی بات یہاں سے اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری صفت امانت میں خیانت، صدق اور امانت نہ ہو تو آدمی منافق ہو گیا۔ اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ہے کیا صفت بیان، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں بطور رسول کے، اور کیسا رسول؟ امین،
جسے تم خود امین کہتے ہو، امانت دار۔ اور مومنین کی صفات کیا بیان کی گئی؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانات اور اپنے عہد و پیما کی رعایت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدلا، تمہارے پروردگار کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے اپنے معراج کو پہنچ چکا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کو دیا کرو۔ تو یہ تین بنیادی صفات جو میں نے عرض کی رذائل کی، وہ نماز، زکوٰۃ اور روزے سے ان کا علاج کیا گیا۔ اور